مریم اورنگزیب کی بانی پی ٹی آئی کی آڑ میں عدلیہ پر لفظی ضرب۔ پریس کانفرنس میں کہا مجرم کو قانونی لاڈلا نہیں بنایا جا سکتا۔ بانی پی ٹی آئی کے اعتراف کے باوجود سزا میں سستی کی جا رہی ہے۔ کہا ہے ہاں میں نے 9 مئی کیا، اسے مرسڈیز میں سپریم کورٹ لایا گیا۔ کمرہ عدالت میں بانی پی ٹی آئی کو گڈ ٹو سی یو کہا گیا۔ عدلیہ مجرم کو سزا دے ورنہ دہشت گرد جماعتوں کو سیاسی جماعت کا سرٹیفکیٹ دینا ہوگا۔ یہ اعتراف جرم کا نہیں بلکہ سزا دینے کا وقت ہے۔ بانی نے ریاست پر حملہ کیا اور آج بھی حملہ آور ہے۔ ملک کے ساتھ خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، سیاست کو گند سے پاک کرنا پڑے گا۔ دنیا کو اجاگر کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ عمران خان صاحب، بشرا بی بی، ہمارے ملٹری کورٹس میں جو اسیران ہیں، ہمارے باقی عدالتوں میں اسیران ہیں جن کو ناجائز پولیٹیکل سیاسی بیسس پہ قید کیا ہوا ہے اور جو کیسز جھوٹے بنائے گئے ہیں۔ ضروری ہے کہ ملک میں صاف ستھرے شفاف انتخابات ہونے چاہیے۔ حکومت چلی گئی ہے، حکومت وینٹیلیٹر پہ ہے، حکومت تو ختم ہو گئی ہے۔ ان کے وزراء تو بھاگ گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تو انہوں نے آگے دھکیل دیا ڈی جی آئی ایس پی آر کو۔ اپوزیشن لیڈر عمر یوں کی حکومت کو وارننگ، کہا پی ٹی آئی پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ پی ٹی آئی کو عوام نے منتخب کر کے ثابت کیا یہ عوام کے حقوق کی بات کرتی ہے۔ ہر غیر آئینی معاملے کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا۔ اعظم سواتی بھی خوب گرجے برسے، کہا جعلی کابینہ کا باپ بھی پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ فارم 47 کی پیداوار پاکستان کی جڑوں کو تباہ کر رہی ہے۔ پنجاب میں بیٹھی مہارانی ڈیجیٹل دہشت گرد۔ یہ جو مہارانی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ معاشی دہشت گرد ہیں جن کی وجہ سے میرا ملک پاکستان تباہ ہوا، جو خرید کر جو ہے لوگوں کو اور پاکستان کو تباہ کر رہی ہے۔ 47 کی پیداوار کے بیانات جو ہیں وہ فرسودہ اور نامکمل ہیں، اس لیے ان کا باپ بھی جو ہے پی ٹی آئی کے اوپر کسی طرح بھی کوئی قدغن نہیں لگا سکتا۔ پورے پاکستان کے لوگ اس ماڈل کے مطابق اپنا حق چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان ایک مخصوص طبقے کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ ظالمانہ سلیب کے خلاف ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسلام آباد ڈی چوک پر بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے اگر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو پھر یہ دھرنا ان کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ آئی پی پیز کی عوام سے لوٹ مار، جان چھڑانے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کچا چٹھا کھول دیا۔ کراچی بار سے خطاب میں بولے ہم اس کے بھی پیسے دے رہے ہیں جو بجلی ابھی بنی بھی نہیں۔ آئی پی پیز کے دھندے سے ہزاروں ارب روپے کما لیے گئے۔ ایم کیو ایم نے معاہدے ختم کرنے کی تجویز دے دی۔ مصطفیٰ کمال نے آئی پی پیز معاہدوں پر لفظی کرنٹ چھوڑ دیا۔ کہا کیپیسٹی پیمنٹ کے ساتھ پاکستان نہیں چل سکتا۔ کمپنیز کو بجلی نہ بنانے کے ڈالرز میں پیسے دیے جا رہے ہیں۔ ایم کیو ایم نے سندھ اسمبلی میں بھی آواز بلند کر دی۔ آئی پی پیز کے خلاف قرارداد، متن میں کہا گیا اگر کیپیسٹی چارجز کی مد میں ادائیگیاں ہوتی رہیں تو بقا کا مسئلہ ہو جائے گا۔ غیر منصفانہ معاہدوں کے خلاف عالمی عدالت انصاف سے رجوع کیا جائے۔ بنا ہے کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو۔ اس بدبخت جعلی حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نہ کسی کے خلاف گالیاں کے لیے نکلے ہیں، نہ کوئی ہمارے جلوس سے گملہ ٹوٹے گا۔ آپ اپنے یاروں کو سنبھالیں، آپ گڑبڑ نہ کریں، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ یہ شروعات ہے، ابتدا عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ اگر کسی نے ہماری بات نہ مانی پھر ہم سے گلہ نہیں ہوگا۔ ہم انشاءاللہ اپنی جدوجہد کریں گے، نکلیں گے۔ ان کا بغض اور حسد اور جعلی مینڈیٹ ہے ان کے پاس، ان کو جانا پڑے گا۔ تحریک انصاف کے بھوک ہڑتالی کیمپ سے حکومت پر لفظی یلغا۔ سربراہ اپوزیشن اتحاد محمود خان عتیقی بولے سیاسی جماعتوں پر پابندی کا دور گزر چکا، پی ٹی آئی کو کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیے۔ بانی پی ٹی آئی اس وقت پارلیمنٹ کی سب سے مقبول لیڈر ہے۔ موجودہ حکومت زر اور زور کی بنیاد پر آئی جعلی حکومت کو کہنا چاہتے ہیں ہمارے احتجاج میں گملہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اسد کیسر نے کہا ان کی بالادستی کے لیے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ جمعے کو ہم پرامن طور پر باہر نکلیں گے۔ لطیف کوسا نے کہا اپنی جیتی ہوئی سیٹیں فارم 47 کی بنیاد پر چھیننے کی اجازت نہیں دیں گے۔ علامہ راجہ ناصر عباس کا کہنا تھا کہ ملک کو تباہ کرنے والوں کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ پنجاب اسمبلی کے گیٹ پر بھی بھوک ہڑتالی کیمپ، پولیس کا اپوزیشن لیڈر سے کارکنوں کو اٹھانے کا مطالبہ، احمد خان بچر کا انکار۔ اداکار طاہر انجم کو بھوک ہڑتالی کیمپ کی ویڈیو بنانا مہنگا پڑ گیا۔
پی ٹی آئی کی خاتون ورکر نے طاہر انجم کی دھلائی کر دی۔ خاتون ورکر نیلی نے طاہر انجم کو مکے مارے، کپڑے بھی پھاڑ ڈالے۔ طاہر انجم نون لیگ کے کلچر ونگ سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ فواد چودھری کی نواز شریف اور آصف علی زرداری پر کڑی تنقید، کہا دونوں رہنماؤں نے تاریخی غلطی کی تو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ جو رکن ان کے ساتھ کھڑے ہیں مستقبل کی سیاست میں نظر نہیں آئیں گے۔ وفاقی کابینہ کی جانب سے پی ٹی آئی پر پابندی عائد نہ کرنے کا فیصلہ خوش آئند قرار۔ مزید بولے، مریم نواز کہتی ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ججز اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرواتے ہیں یا نہیں۔ آئی ایم ایف کے امتحان ابھی اور بھی ہیں۔ عالمی مالیاتی ادارے نے منی بجٹ کا عندیہ دے دیا۔ آئی ایم ایف ذرائع کا کہنا ہے شرائط ہر صورت پوری کرنا ہوں گی۔ محصولات تسلی بخش نہ ہونے پر منی بجٹ کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ نیا آئی ایم ایف پیکج آخری ہونے پر تبصرہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا دار و مدار نئے پروگرام کی کامیابیوں پر ہے۔ پی آئی اے اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی نجکاری سے متعلق فیصلے نئے آئی ایم ایف پروگرام کے تحت کرنا ہوں گے۔ آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے معاہدوں سے اقتصادی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ پاکستان کا چین پر مزید انحصار روکنے کے لیے امریکہ ان ایکشن۔ معاون سیکرٹری خارجہ ڈونلڈ لو کی $10 کروڑ امداد کی درخواست امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی کے روبرو پیش ہوئے۔ کہا پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی صورتحال پر ہم متوجہ ہیں۔ رقم پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ، اقتصادی اصلاحات اور قرض کے حوالے سے مدد دینے کے لیے بروئے کار لائی جائے۔ چاہتا ہوں جب بھی مارشل لاء کا خطرہ ہو عدالتیں کھلی ہوں۔ جسٹس اطہر من اللہ کا نیو یارک بار سے خطاب۔ کہا ٹی وی چینل کا نام نہیں لینا چاہ رہا جس نے عدم اعتماد کے وقت ایسا ماحول بنایا جیسے مارشل لاء لگنے والا ہے۔ کاش عدالتیں اس وقت بھی کھلی ہوتی جب ضیاء اور مشرف نے منتخب حکومتوں کو ہٹایا۔ مزید کہا جب میں نے ایک نوٹ لکھا تو میرے 2 بیٹوں کا پرسنل ڈیٹا سوشل میڈیا پر ڈال دیا گیا۔ وہ ڈیٹا ایک سرکاری ادارے سے حاصل کیا گیا تھا۔ میری بیوی پر ایک ڈاکیومنٹری بنا کر حملہ کیا گیا۔ یہ ایک جج کی آزمائش ہوتی ہے، یہ ججز کی آزادی کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تنقید سے جج کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کو 9 مئی کے 12 مقدمات کا چیلنج۔ لاہور ہائی کورٹ نے مقدمات پر تفصیلی رپورٹ کل طلب کر لی۔ عدالت نے استفسار کیا ملزم دیگر مقدمات میں قید تھا تو گرفتاری کیوں نہیں ڈالی گئی؟ اگر آپ کا رویہ ایسا رہا تو قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ کیا یہ کیسز ساری زندگی چلتے رہیں گے؟ آپ مطمئن نہیں کر سکے کہ آخر ایسے کیا شواہد ہیں جن کی وجہ سے ریمانڈ لیا؟ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی درخواستوں پر سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ شاہ محبوب قریشی کی 9 مئی کے 7 مقدمات میں گرفتاری، اسناد دہشت گردی۔ عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ میں 12 روز کی توسیع کر دی۔ پنجاب حکومت نے سانحہ 9 مئی کے ملزموں کی ضمانت منسوخ کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ نامزد چیئرمین پی اے سی شیخ وقاص اکرم اینٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئے۔ رہنما تحریک انصاف کے خلاف جائیداد کی غیر قانونی منتقلی پر مقدمہ درج۔ ایف آئی آر کے مطابق وفات پا جانے والی خاتون کی 60 کنال سے زائد زمین کی فرنٹ مین کے نام منتقل کرائی۔ بعد ازاں زمین اپنی والدہ یاسمین اکرم اور بھائی شیخ فواد اکرم کے نام منتقل کرنے کا الزام۔ اینٹی کرپشن نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے جلسے کا کمیشن نوٹیفکیشن واپس لینے کا حکم کالعدم کرا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے 5 صفحات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ این او سی واپس لینے سے پہلے چیف کمشنر نے پی ٹی آئی کو آگاہ نہیں کیا۔ پی ٹی آئی کے جلسے کے لیے این او سی کی درخواست اسلام آباد انتظامیہ کے سامنے زیر التوا تصور ہوئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بنو امن جرگے کے تمام مطالبات مان لیے۔ حکومت مطالبات ایپیکس کمیٹی کے سامنے رکھے گی۔ بنو واقعے سے متعلق کمیشن بنانے کے طریقہ کار پر بھی غور ہوگا۔ علی امین گنڈا پور نے کہا سرچ آپریشن پولیس اور سی ٹی ڈی کرے گی، ضرورت پڑنے پر سیکیورٹی فورسز کی مدد بھی لی جائے گی۔ غیر سرکاری مسلح افراد کے خلاف پولیس کارروائی کرے گی اور علاقے میں پولیس ہی گشت کرے گی۔ جرگہ اراکین کا ایپیکس کمیٹی کا فیصلہ آنے تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔
اب حکومت نہیں آئل مارکیٹنگ کمپنیاں پیٹرول بم گرائیں گی۔ پیٹرولیم نرخ مقرر کرنے کے لیے حکومتی اختیار ختم کرنے کی تیاری۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو اختیار دینے کا پروگرام۔ وزیر اعظم نے حکومتی اختیار ختم کرنے کی ہدایت کر دی۔ حتمی فریم ورک تیار کرنے کے لیے وفاقی وزیر پیٹرولیم نے کل اہم اجلاس طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کے کیسز میں لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں لارجر بینچ تشکیل۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس ارباب محمد طاہر لارجر بینچ کا حصہ ہوں گے۔ لارجر بینچ 30 جولائی سے کیسز کی سماعت کرے گا۔ سندھ حکومت نے کسانوں کے دل جیت لیے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے پرانے قدرتی پانی کے راستے بحال کر دیے۔ RD 210 پانسکیپ ریگولیٹر کا بھی افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، اب سیلاب سے نہیں زمینیں ڈوبیں گی۔ سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھر بنا رہے ہیں، 6 لاکھ تعمیر ہو چکے۔ سیلاب متاثرین کی غلط فہمیوں کو دور کر رہے ہیں۔ چند دنوں میں ہزاروں نوکریاں دیں گے۔ ایک جماعت کو سندھ کی ترقی پسند نہیں، اس جماعت نے حکم امتناع لے لیا۔ پنجاب پولیس کے بڑے دعوے لیکن کارکردگی صفر۔ کسی ایک بھی ڈاکو کو سزا نہ دلوائی جا سکی۔ ناقص تفتیش کی وجہ سے 9 سال کے پہلے 7.5 ماہ میں سنگین جرائم کے 67,204 مقدمات درج۔ قتل کے 1608، اقدام قتل کے 2768 کیسز کے چلان جمع کروائے گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق زیادتی کے 1406، ڈکیتی کے 269، بچوں کے ساتھ زیادتی کے 1605 کیسز کے چلان جمع۔ پانی بھرے بادلوں کا میدانی علاقوں کا دورہ۔ لاہور میں صبح سویرے بوندا باندی کے بعد حبس کا راج۔ کراچی میں بارش کے بعد موسم سہانا ہو گیا۔ پاک پتن، عارف والا، ڈسکا اور گرد و نواح میں بادل جم کر برسے۔ بارش کے باعث متعدد فیڈر ٹرپ کر گئے، کئی علاقوں کی بجلی معطل۔ پنجاب، اسلام آباد، کشمیر، خیبر پختونخوا اور سندھ میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ کراچی کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم رہے گا۔ شام کو سندھ کے چند مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ بارشوں کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ سوشل میڈیا کی آبادی میں دن دگنا رات چگنا اضافہ۔ رپورٹ کے مطابق 2024 کے ابتدا میں سوشل میڈیا صارفین کی تعداد 5 ارب 40 کروڑ تک پہنچ گئی۔ فیس بک سوشل میڈیا کا بڑا کھلاڑی، 3 ارب کے قریب صارفین کے ساتھ انٹرنیٹ کی دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم۔ یوٹیوب کے 2 ارب 50 کروڑ ماہانہ فعال صارفین۔ تصاویر اور ویڈیو شیئرنگ کے لیے مقبول انسٹاگرام کے صارفین کی بھی تعداد 2 ارب۔